السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں جی، شیخ رشید کی بیل کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں آج نگران وزیر اعلیٰ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ نگران وزیر اعلیٰ، وہ عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ ہم جیل بھرو تحریک چلائیں گے اور جیلیں تھوڑی ہو جائیں گی اور بندے ہمارے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عمران خان کو کسی نے خوش فہمی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ابھی تک تو جو 4 بندے اس کے گرفتار ہوئے ہیں، جس میں شیدہ ٹلی، سواتی، فواد چودھری اور یہ شہباز گل، انہوں نے تو رو رو کے آسمان سر پہ اٹھا دیا ہے کہ سانو کیوں پھڑیا گیا۔ اور آج شہباز گل نے شکوہ کیا ہے اور تقریباً پی ٹی آئی چھوڑنے کی بات کی ہے کہ میرا کوئی ذاتی مقصد تو نہیں تھا، میں نے تو پارٹی کے لیے بیان دیا تھا اور پارٹی کے لوگ مجھے بچانے کے لیے آ ہی نہیں رہے۔ تو میں جناب، یہ 4 بندے ہیں، 4 پکڑے گئے ہیں، 4 روئے ہیں اور 4 منتیں ترلے کر کے آئے ہیں، اور وہاں سپرنٹینڈنٹوں کو اور ان متعلقہ لوگوں کو یہ کہہ کے آئے ہیں کہ آئندہ ساڑھے کو لے غلطی نہیں ہوئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب میں یہ جو ہمارے محسن رضا نقوی صاحب ہیں نا، ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ایسے کریں کہ بجائے یہ کہ عمران خان کو تکلیف ہو، ادھر گرفتاری دینے کے لیے آنا پڑے گا نا، چل کے آنا پڑے گا، تو آج 4 سپاہی وہاں بھیجیں اور وہ عمران خان کی گرفتاری ایسے بسم اللہ کر کے گرفتاری کر کے لائیں۔ بسم اللہ الرحمن، آؤ عمران خان صاحب آؤ، ان کو کندھا دے کے لے آئیں، اور قریبی جیل جو ہے کیمپ جیل بھی ہے اور کوٹ لکھپت بھی ہے، میرے خیال ہے کوٹ لکھپت مناسب رہے گی، تو وہاں جو عمران خان کے لیے کمرہ صاف کیا گیا ہے، مجھے بتایا گیا ہے، اور وہاں پہ اس کو لے جائیں۔ یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جناب محسن رضا نقوی صاحب۔ دیکھیں، نیکی وہ ہوتی ہے جو آگے بڑھ کے کی جائے، تو بجائے یہ کہ عمران چل کے آئے ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ، چل کے آئے اور آہستہ آہستہ آئے اور بازار اور سڑک پہ آئے، تو آپ جائیں نا، اس کو پورا پروٹوکول دیں۔ وہ تو پروٹوکول کا عادی ہے، اس کے تو قافلے میں 26 گاڑیاں ہوتی تھیں، تو آپ 4 سپاہی نہیں بھیج سکتے؟ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ 4 سپاہی بھیجیں۔ عمران خان وہاں انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ پہلی گرفتاری ہونی ہے عمران خان کی، اور اس کے بعد جو ہے باقی وہ کارکنانوں کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، سرخی پاؤڈر والے اور خسرے اور وہ سارے جو ہے نا، وہ تیار بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم ایسے تالی مار کے گرفتاری دے دیں گے۔ عمران بڑا خوش ہے کہ جی میرے پاس بڑے لوگ ہیں، گرفتاری کے لیے بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو تکلیف نہ دیں اور ان کو جا کے پروٹوکول کے ساتھ گرفتاری کریں۔ کیا میری یہ تجویز ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے اوپر مزید بات بھی کرتے ہیں، لیکن پہلے بتا دیں کہ شیخ رشید کے جو لسبیلا اور کراچی کے کیس تھے نا، وہ جج صاحب بیچ میں آ گئے۔ آج بھی مریم نواز نے کہا ہے کہ ہمارے کیس تو 6 مہینے تک نہیں لگتے تھے، اور ان کے ایک دن میں 4 دفعہ لگ رہے ہیں۔ فواد چودھری کا ایک دن میں 4 ججوں کے پاس کیس لگا تھا، ادھر لاہور کی سیشن کورٹ میں، لاہور کی ہائی کورٹ میں، اسلام آباد کی سیشن کورٹ کی، اور پنڈی کی ہائی کورٹ، تو یہ 4 جگہ پہ ایک دن میں کیس لگا تھا۔ تو یہ تو پھر آپ دیکھ لینا کہ ان کے ساتھ کتنا جو ہے نا وہ رعایت کی جا رہی ہے، اور پھر بھی وہ روتے بھی ہیں، یعنی رعایتیں بھی پوری ابھی مل رہی ہیں۔ بیٹا تھوڑے سے دن اور صبر کر جاؤ، یہ جو آپ کو رعایتیں مل رہی ہیں نا، جب یہ مکمل اس کا خاتمہ ہو جائے گا نا، پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کس طرح جیل بھرو تحریک چلاتے ہیں۔ اور دوسرا میں اس کے اوپر آپ بتاؤں، عمران خان نے پہلے بھی پچھلے سال بھی کہا تھا کہ میں میاں والی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں جیل بھرو تحریک چلاؤں گا، تو وہ بعد میں بھول گیا کسی نے یاد ہی نہیں کرایا، تو اب میں اس کو یاد کروا رہا ہوں، میرا گرائی ہے، تاکہ اس کی بےزتی نہ ہو۔ سر جی، اس کی بےزتی نہ، وہ بڑا زبان کا پکا ہے۔ آپ جائیں تو صحیح، 4 بندے بھیجیں تو صحیح۔ محسن نقوی صاحب، میں دوبارہ ادھر آ گیا ہوں اسی ٹاپک پہ، آپ 4 بندے بھیجیں اور عمران خان کو 1 گھنٹہ پہلے فون کریں کہ ہم آ رہے ہیں، تو وہ جو سامان عمران پیک کرتا ہے نا،
اس میں خاص یہ پینے پلانے والا وہ بھی سارا پیکنگ شیکنگ ہو جائے گی نا، تو رانا ثناءاللہ نے تو کہا تھا کہ میں عمران کو سارے کھانے کھلاؤں گا، صرف ایک چیز نہیں دوں گا، تو وہ چیز آپ گھر سے لے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جو ہے نا وہ عزت بھی رہ جائے گی اور آپ کو شرمندگی بھی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ تو محسن رضا نقوی صاحب 4 سپاہی آج 5 بجے تک عمران خان کے گھر پہنچا دو۔ وہ انتظار کر رہا ہے، اس نے مجھے فون کیا ہے کہ یار منصف تیرے بڑے تعلقات نے نون لیگ والوں کے نال، بندے بھیج بھی صحیح، میں کرنا آنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جناب تیار بیٹھا ہے۔ تو یہ تھا کہ جناب اس کے پاس بندے بھیجو تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو نا بیچارے کو۔ اور دوسرا جناب شیخ رشید کو بھی بڑا ریلیف ملا ہے، میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے اس نے بلاول بھٹو زرداری کی بےزتی کی ہے کہ میرے پیشاب کے ساتھ اس کا پیشاب ملانا چاہتے ہیں، پھر میرے اوپر الزام لگانا چاہتے ہیں، وہ آگے سے پرویز ہے پیچھے سے پروین ہے۔ وہ ایک بندہ بیٹھا تھا علی محمد کے کون ہے ان کا پی ٹی آئی کا، کہندا ہے اس کے اوپر کون سا پرچہ بنتا ہے؟ نہیں اور کس دے اوپر پرچہ بنتا ہے؟ گالم گلوچ پہ نہیں بنتا، دھمکی کے اوپر۔ یہ جو عمران خان ایسے کہتا ہے میں دیکھ لوں گا، اس کے اوپر بھی پرچہ بنتا ہے، ایسے کرنے کے اوپر بھی پرچہ بنتا ہے۔ میری ایک ضمانت لگی ہوئی تھی آصف سعید کھوسا کے پاس، تو وہ 40 سیکنڈ کا کسی نے ٹیلی فون کیا اس کو جی کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا، تو ضمانت لگی، تو میں نے کہا دیکھیں جی 40 منٹ کا یہ سیکنڈ کا ٹیلی فون ہے، تو وہ آصف سعید کھوسا کہتا ہے ٹھیک ہے 40 سیکنڈ میں بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ میں تجھے دیکھ لوں گا، اس لیے وہ اس نے ضمانت نہیں لی اور وہ اس نے 40 سیکنڈ والی بات ویلڈ کی ہے۔ تو ان کے پاس تو بے شمار چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا شیخ رشید والی بات میں نے آپ کو بتانی تھی کہ اس کی جو بیل والا میٹر ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے۔ دوسرا کیس جو ہے وہ 9 تاریخ کو چلا گیا ہے، اور آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بھی 7 کی بجائے کل ہونی تھی، تو کل کی بجائے 9 تاریخ کو چلی گئی ہے۔ اور آج پی ٹی آئی والوں نے کہا جی کہ ہمیں ریٹن لکھ کے دیں، اس میں شامل ہونے کے لیے نا ہمیں تحریری لکھ کے دیں، تو وہ بھی ڈرامے ہی ہوتے ہیں، ان کے ڈرامے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو باقی یہ ہے کہ جو وہ ضمنی الیکشن ہے اس حوالے سے پیپلز پارٹی حصہ لے رہی ہے، 17 سیٹیں انہوں نے فائنل کی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا؟ تو پیپلز پارٹی حصہ لے رہی ہے، نون لیگ کیوں نہیں لے رہی؟ یہ نون لیگ کا بھی بنتا ہے نا، نون لیگ لازمی لازمی۔ کل میں نے کمنٹس مانگے تھے تو مجھے اکثریت نے یہی کہا ہے کہ جناب نون لیگ کو ضمنی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ باتیں جو ہے وہ آگے تک جائیں گی اور پہنچائی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ بہرحال شیخ رشید صاحب کو عارضی ریلیف ملا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آپ وہ ابھی انتظار میں ہے کہ جو ہی وہ باہر نکلتا ہے تو اس کو وہاں گرفتاری وہ کر سکتے ہیں، لیکن عدالت نے ان کو منع کر دی ہے، گرفتاری وہ کر سکتے ہیں۔ البتہ عدالت ادھر اڈیالہ جیل گئی ہے، وہاں جا کے شیخ رشید کے بیان وغیرہ لیے گئے ہیں۔ تو اگلی اپڈیٹ آپ کو بتاتا ہوں، فی الحال آپ کو یہ محسن رضا نقوی، یہ دیکھیں میرے گرائیں دی عزت رکھ لو، اور عمران خان انتظار کر رہے 4 سپاہی بھیجو تاکہ وہ جیل جانے کے لیے تیار ہو۔ ایک بات میں جاتے جاتے کہہ دوں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اب عمران جیل کا نام بھی نہیں لے گا۔ وہ تو اس دن اس نے وہ تقریر میں جوش جذبات میں کہہ دی ہے نا، یہ جیل بھرو تحریک کا نام بھی نہیں لے گا اور ہم سب بھول جائیں گے، جیسے گھڑی چور کو بھولے ہیں نا گھڑی، تو اسی طریقے سے یہ بھی بھول جائیں گے، اور ایک یو ٹرنوں میں ایک اور یو ٹرن کا اضافہ ہو جائے گا۔ بس یہ صورتحال ہے۔ عمران خان نے آج تک کوئی اپنی بات نہیں مانی، نہ وہ مانے گا، لہٰذا اس کو بھی ہوا میں ہی سمجھیں، وہ اتنا دلیر نہیں ہے سر جی۔ وہ میں ابھی وہ لگاتا ہوں ایک اس کے اوپر تھم نیل کے اوپر دیکھیں، تھم نیل کے اوپر جو تصویر ہے، جو عمران خان دیوار 10-10 فٹ کی دیواریں پھلانگ کے گیا ہے اپنی بہنوں کو اکیلا چھوڑ کے۔ یہ خود اس کا بیان ہے، میرا بیان نہیں ہے، یہ آپ دیکھنا اس میں۔ اور کمنٹس کے لیے 0300472575
52 I love you.